لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الاتهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا خرجت لطلب الإصلاح في أمتي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نجات دہند انسانیت، فخر آدمیت، امام الانسانیت، رمز شہادت، سرکار شہادت حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا یہ وہ آفاقی فقرہ ہے اور عالمی بیان ہے جو امام حسین کے خروج کر رہا ہے، جو اس بات پر شاہد ہے کہ امام کا خروج، امام کا قیام، کربلا کی تحریک، کربلا کا انقلاب، کربلا کی بیداری کیوں ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا۔ فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خروج اور اپنے قیام اور اپنی تحریک اور اپنی بیداری کا مقصد خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک طویل ترین وصیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہے، حسین علیہ السلام اپنے خروج کا مقصد بتا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالم ولا مفسدہ، دیکھو میں نہیں نکلا ہوں، میرا خروج نہیں ہے، میرا قیام نہیں ہے، میں وطن چھوڑ رہا ہوں، اشرم ولا بطرم۔ اب یہ دو جملے علماء اور افاضل کا مجمع ہے، لیکن پھر بھی چونکہ پڑھنا تو انڈیا ہی میں ہے مستقل، تو اتنی تو تشریح بنتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو علماء اور افاضل ہیں آپ تو جانتے ہیں، لیکن میں اپنی تمرین اور تدریب کے لیے یہ سارے تشریح کروں گا۔ دو لفظ واضح ہیں، ظالم اور مفسدہ۔ یہ حسین میں نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں نہ فساد کے لیے نکلا ہوں۔ اور تیسرا جملہ، اب یہ چار بطر کے لیے نہ ظالم ہوں نہ مفسد، یہ میرا خود، پھر کیوں نکلے؟ انما، اب یہاں امام اپنے سارے عزائم و مقاصد و مطالب کو اکٹھا کر کے ایک احاطے میں دے رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ اب دھیرے دھیرے انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ پہلا جملہ انی اخرج اشرم ولا بطرم، جب میں نے معاجم کی طرف مراجعہ کیا تو بطر کے معنی ہوتا ہے جسے کہا جائے بطر الرجل،
تو کیا ہوگا؟ وقع فی الطغیان، سرکشی میں جب آدمی چلا جائے، تکبر، کبریائی، غرور، انا، انانیت، بس میں ہوں، بس میں ہوں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ نعمتوں پہ اترانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بطر، تکبر کرنا، غرور کرنا، اترانا، بس ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں بطر۔ اب عشر کسے کہا جاتا ہے؟ شدت البطر۔ اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے عشر کی۔ جب بطر کے معنی کیا؟ تکبر، کبریائی، غرور، انا، نعمتوں پر اترانا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، نہ میں تکبر کے لیے نکلا ہوں، نہ غرور کے لیے نکلا ہوں، نہ نعمتوں پر اترانے کے لیے نکلا ہوں، اور فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ زیادتی کے لیے نکلا ہوں، نہ لالچ کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فالتو ایسے بیٹھا تھا کہ چلو سوچا یزید کے مقابلے کے لیے پنجہ آزمائی اور زور آزمائی کی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پھر امام، اور ظاہر سی بات ہے امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مقصد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں۔ تو پھر امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا خروج نہ ظلم کے لیے ہے، نہ زیادتی کے لیے ہے، نہ انا کے لیے ہے، نہ تکبر کے لیے ہے، نہ انانیت کے لیے ہے، نہ نعمت پر اترانے کے لیے ہے، نہ کسی اور چیز کے لیے۔ مولا پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جسے امام بناتے ہیں اس کے قول و فعل پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہے جو ہمارا امام ہے وہ الہی مشیت کے سانچے میں ڈھل کے آتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی الوہیت کی مرضی ہے، جو اس کا قول ہوتا ہے وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو اس کا فعل ہوتا ہے وہی اللہ کی مشیت ہے۔ نہیں ہے جب تک وہی نہیں ہوتی ہے، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے جب تک ادھر سے الہی پیغام نہیں آتا۔ تو میرے مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں صفائی؟ جیسے کہا جائے صفائی دینے کی، معاذ اللہ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مولا کا قوت نہیں، صفائی دینے کی ضرورت نہیں، تو امام کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو امام بتائے، نادان تجھے نہیں معلوم، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جیسے آج کچھ بکنے والے مورخین ہیں کل بھی بکیں گے۔ زمانہ چاپلوسوں سے خالی نہیں ہے، کل جیسے اقتدار خرید لیے گئے تھے، منصب خرید لیے گئے تھے، خزانے کھول دیے گئے تھے، قلم لکھوائے جائے تھے، وہ مورخین بک گئے تھے، ان کے قلم بک گئے تھے، ویسے ہی آج زبان حسین کے مقابلے میں آئیں گی اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ باغی ہے، معاذ اللہ یہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے۔ تو میرے مولا کیوں بتا رہے آواز دی؟ تجھے نہیں معلوم، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا قیام نہ ظلم کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے، نہ تکبر کے لیے ہے، نہ کبریائی کے لیے۔ میں یہ کہہ کے دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرا قیام نہ ظلم کے لیے ہے نہ فساد کے لیے ہے تو اب میرے مقابلے میں آنے والا ظالم بھی کہلائے گا، مفسد بھی کہلائے گا۔ اب آپ سوچئے نعمتوں پہ آدمی اتراتا کب ہے؟ نعمتوں پہ اتراتا کب ہے؟ میں بار بار نہیں کہتا کہ علماء اور افاضل کا، لیکن آپ علماء اور افاضل ہیں، لیکن یہ ایک ریہرسل اور تمرین کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پھیلانا تو پڑے گا ہی۔ کیوں اتراتا؟ کب اتراتا ہے؟ کہا میں نے نعمتوں پر اترانے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ نعمتیں ملتی ہیں تب آدمی اتراتا ہے۔ تو کیا امام حسین کوئی نعمت نہیں تھی؟ سر پھوڑتے ہیں ہم نماز کے لیے، گھٹنے توڑتے ہیں پہنتے ہیں نماز کے لیے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے نماز کے لیے، مسواک کی معذبت اور پابندی کرتے ہیں جنت کے لیے، یہ نماز یہ روزہ ہر زکات سب کچھ لیے کرتے ہیں تا جنت کے لیے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی پتہ چلا اتراتا وہ ہے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے، اور اچھا کمال بھی ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا،
کر لیا مگر اب بھی اطمینان نہیں ہے کہ اللہ کی جنت مل جائے گی. تب پھر کاہے کا تکبر, کاہے کا اترانا. عزیزان گرامی یہی تو فرق ہے دنیا والے اور حسین ابن علی میں. دنیا نہیں ملتی ہے تب اتراتا ہے, مگر اللہ رے کمال حسین ابن علی جنت تو ہمارے صدقے میں خلق کی گئی ہے. ہم سردار جوانان جنت. تو نہ میں تکبر کے لیے نکلا ہوں نہ غرور کے لیے نکلا ہوں عزیزان گرامی, نہ تکبر کے لیے. اب آئیے دنیا کے سامنے آزاداری بند نہیں ہوئی ہے. ہاں آزاداری کا دائرہ مادی اعتبار سے سمٹا ہے, اعتبار سے آزاداری اور زیادہ ہو رہی ہے. اب تو میڈیا میں اب ہر جگہ مجلسیں ہو رہی. پہلے ایک شہید سالس میں ہوتی تھی, مجمع وہاں اکٹھا ہوتا تھا. اب تو ہر حسینیہ اور ہر مدرسہ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا میں پہنچایا جا رہا ہے. تو آزاداری بند نہیں ہوئی ہے. ہاں یعنی کیا معاملہ ہے؟ ان لما خرج اشرم ولا بکرم ولا ظالم ولا مفسدہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں طلب اصلاح کے لیے نکلا ہوں. مولا دنیا پوچھے گی اب ہمیں دونوں کردار بتانا ہے دنیا کو, ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے. ہمیں دونوں کردار کو بتانا ہے. تو امام نے کہا انما خرجت, حصر کر دیا, میرا نکلنا, میرا خروج, میرا قیام, میری تحریک اور میری بیداری اور کربلا کا یہ انقلاب یہ یزید کے مقابلے میں صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے ہے. تو امت پہلے یہ بتایا جائے کہ امت کس کار مذلت میں گر گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. عزیزان گرامی کیا ہو, امام خود فرماتے ہیں الا ان هؤلاء القوم, جب حر سے مقابلہ ہوا ہے اور لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے تو فرزند زہرا نے چٹیل میدان میں خطبہ دیا ہے حر کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا الا ان هؤلاء القوم, یہ کون ہے؟ لزموا طاعت الشیطان, یہ وہ ہے جنہوں نے شیطان کی اطاعت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ, اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. حدود خدا کو پامال کر رہے ہیں, شریعت الہی کو نابود کر رہے ہیں, اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے, حدود خدا کو فساد میں برپا کر دیا رہا ہے, اور حد یہ ہے مال غنیمت اور دنیا کو مقدم کیا جا رہا ہے. اور تو اور سنو, الحق لا یعمل بہ, وقت ایسا آ گیا ہے نہ حق پہ عمل کیا جا رہا ہے, وقت ایسا آ گیا ہے نہ باطل کو ترک کیا جا رہا ہے. تو امام حسین نے بتایا کہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ مجھے خروج کرنا پڑا. مولا کیوں خروج کیا؟ امام بتانا چاہتے, دیکھیے شرابی شراب کو شراب سمجھ کے پیے تو مسئلہ نہیں ہے. کتنے شرابی ہیں دنیا میں, کتنے ایسے چور اور ڈاکو ہیں جو چوری کر رہے ہیں, کتنے ایسے راہزن ہیں جو راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں شریفوں کا. تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا. تو پھر امام حسین نے کیا کہا, شارب الخمر رجل یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ. یزید مرد فاسق ہے, فاجر ہے, شراب پینے والا ہے. تو بھائی دنیا میں نہ جانے کتنے شرابی تھے, مگر یزید شارب الخمر کہہ کے امام نے کیوں خروج کیا, کیوں قیام کیا؟ دنیا میں بہت سے شرابی اور ڈاکو آپ کو چور اور نکمے اور بندروں سے کھیلنے والے اور نہ جانے کیا 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 مل جائیں گے. تو خروج کا مقصد اور قیام کی حکمت یہ ہے. امام بتانا چاہتے اب تک شرابی کا فعل شراب بطور شراب تھا, شریعت کا جز نہیں تھا. شریعت کا جز نہیں, میں شراب پیوں کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایک آدمی کچھ بھی کرے گا,
مگر منبر پر آنے کے بعد مسند رسالت پر بیٹھ کے رسول کی جانشینی کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر کوئی شرابی شراب پیے گا تو اس کا فعل شرابی کا نہیں کہا جائے گا، خلیفہ رسول کہہ کے کہا جائے گا خلیفہ رسول شرابی ہے۔ یہی تو کہتے، دعویٰ تو یہی تھا کہ میں خلیفہ رسول ہوں، مسند خلافت پر بیٹھا تھا۔ اور میں نے کسی سے سنا ہے کہ لوگ امیر المومنین اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے اور وہ مسکرا ظاہر سی بات ہے مزاج یزیدیت اتنا بگڑ گیا تھا کہ ماحول اتنا بگڑ گیا تھا۔ امام حسین نے بتایا کہ اگر یزید کا فعل یزیدیت تک محدود رہتا تو کبھی بھی حسین قیام کے لیے نہ نکلتا، مگر میرا قیام اس لیے ہے میں قیام کر کے یزیدیت کے چہرے پر خلافت کی پڑی ہوئی نقاب کو نوچ کے دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یزید کا فعل قیامت تک یزید کا فعل رہے گا، جزء شریعت نہ بننے پائے۔ تاکہ یزیدیت کا فعل یزید تک محدود رہ جائے، ورنہ سب کہتے ارے خلیفہ رسول اللہ پی رہے ہیں تو ہماری کیا بات ہے؟ میں چوری کروں تو کوئی اور بات نہیں، کسی مدرسے کا مدیر چوری کرے، میں اب دور تک نہیں جاؤں گا، کسی مدرسے کا مدیر چوری کرے تب تو کہیں گے یار مدیر چوری کر رہا ہے تو تعلیم چوری کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے امام نے کہا میرے قیام کا مقصد دنیا تک واضح ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھو ایک عام آدمی کا فعل رہے، شریعت کا جز نہ بننے پائے۔ یہی وجہ تھی فرزند زہرا امام حسین نے کربلا کے میدان تک یہ نہیں سوچا گھر بار لٹا دے رہا ہوں، ساری چیزیں قربان کر دے رہا ہوں، مگر یزیدیت کو پنپنے نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، اور جب محرم آتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے خلاف لوگ ضرور خواب غفلت میں جو سوئے رہتے ہیں سال بھر وہ رینگنے لگتے ہیں، بیداری تو نہیں کہوں گا نا اسے، وہ اپنے تو وہ ان کا اپنا اب ظاہر جو تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہیں، ہمارا ہر فعل جائز ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ہم اب ہیں تو ہمارا ہر فعل جائز ہے، نہ وہ شریعت ہے نہ مذہب ہے نہ دین ہے، سب کے لیے شریعت ہے، مگر اب اگر ہم آ گئے کسی اس پہ تو ہمارے لیے کوئی شریعت آ رہی ہے کیا؟ اب جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھوں گا، تحریک چلے گا، رضی اللہ لکھا جا رہا ہے، بورڈ لگائے جا رہے ہیں، پمفلیٹ نکالے جا رہے ہیں، جریدے لکھے جا رہے ہیں، کتابچے چھاپے جا رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، حکومت سے مطالبات منوائے جا رہے ہیں کہ رضی اللہ لکھا جائے اور عبید اللہ کو شہید لکھا جائے اور یزید کو یہ لکھا جائے وہ لکھا جائے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا سینہ تو اور چوڑا ہو رہا ہے، کم سے کم آپ کھل کے تو آ رہے ہیں داعش کی طرح، ہمیں کوئی تکلیف اور افسوس نہیں ہے، مگر ہمیں تمہارے مزاج کا ضرور پتا چلتا ہے کہ تمہارے یہاں رضی اللہ بنانے کا معیار کیسا ہے، تمہارا معیار پتا چل رہا ہے کہ تم کیسے ہو اور تمہارے یہاں کے رضی اللہ کیسے، ہر غیرے غیرے نتھو خیرے، کالے لولے لنگڑے اور سفید کالے، سب جیسے سفید کو کالا کالے کو سفید کر لیا جاتا ہے، ویسے ہی تحریک سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے، کالے بھی رضی اللہ، گورے بھی رضی اللہ، سفید بھی رضی اللہ اور غیرے غیرے سب نتھو خیرے سب کو رضی اللہ ایک ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے۔ اب ایک مولانا کلام آزاد کا ایک جملہ ہے، اس سے میں استفادہ کر رہا ہوں تاکہ علمی خیانت نہ ہو، شاید کہیں پڑھا تھا میں نے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دیکھیں رضی اللہ کی آپ لاکھ تحریکیں چلائیے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امام حسین کو علیہ السلام لکھیے، کبھی کوئی بورڈ لگایا ہم نے، کوئی پمفلیٹ نکالا ہم نے کہ امام حسین اور اہل بیت کرام کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو آپ علیہ السلام لکھیے، نہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ
बैसाखियों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनका किरदार लंगड़ा और लूला होता है। अपना किरदार और कद ऊंचा करने के लिए जैसे खैबर में कद ऊंचा करके दिखा रहे थे पैगंबर को, मगर पैगंबर ने जब निगाहे रिसालत माप ने इंतखाब किया तो जो पास नहीं था उसी का इंतखाब किया। तो पता हमने कभी नहीं कहा कि अली को अलैहिस्सलाम लिखिए, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखिए। क्यों? इसलिए कि बैसाखी की जरूरत उन्हें होती है जो लूले और लंगड़े होते हैं, मगर जो वहां से इज्जत व वकार लेके आते हैं उन्हें दुनिया की बैसाखियों के सहारे की तहरीक चलाई जा रही है। जुमला है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, वो कहते हैं कि अच्छा धीरे से पढ़ता हूँ, जैसे इंडिया में पढ़ता हूँ कहता हूँ धीरे से पढ़ता हूँ, देखो मजमा कितना बेदार है। वो कहते हैं नहीं आप तो बेदार है माशाल्लाह से, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर अब रज़ी अल्लाह जो तहरीक चलाई जा रही है सबको एक डंडे से हाथा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि अगर बुरों को भी अच्छा कहा जाने लगे, किसको? अगर बुरों को भी अच्छा कहा जाने लगे तो अच्छों को आप क्या कहिएगा? देखिए धीरे से कहा आपने भी धीरे से सुभान अल्लाह कहा। तो कोई किफाया की इबारत तो थोड़ा देखिए इतनी टफ है। वो कहते हैं कि अगर बुरों को भी अच्छा कहा जाने लगे तो अच्छों को क्या कहिएगा? अब इसके बरक्स अगर अच्छों को बुरा कहा जाने लगे तो बुरों को क्या कहिएगा? अब मेरी मजबूरी है, आपकी समातों पे मैं वो इश्काल नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है कि समझाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि अगर बुरों को अच्छा कहा जाने लगे तो अच्छों को क्या कहिएगा, अच्छों को बुरा कहा जाने लगे तो बुरों को क्या कहिएगा। मिसाल के तौर पर अच्छों को अगर बुरा कहा जाने लगे, जब आदमी जाकिरी करने जाता है हिंदुस्तान में, खुसूसन जो है अगर मोहम्मम है, जाहिर सी बात है वहां के नाज़िम और माहौल का क्या ऐलान करेगा? ये तो कहेगा जैसा अभी ऐलान किया मेरा नेज़त भाई ने, आली जनाब मौलाना आफ्ताब हैदर ज़ैनबी साहब। तो ये मियार, ये क्या अच्छों को अच्छा कहा जाएगा, बुरों को बुरा कहा जाए। लेकिन अगर अच्छों को बुरा कहिएगा तो बुरों को क्या कहा जाए? मिसाल के अभी अगर ऐलान होता, यहाँ नहीं, मतलब मैं इंडिया में समझ लीजिए पढ़ रहा हूँ, अगर ये ऐलान ये होता, नाज़िम साहब ये ऐलान करते और एक जाकिर पहुंचाए, खतीब है, वो ये ऐलान करे अभी जो इंशाअल्लाह 8:30 बजे मजलिस मुनक़िद होगी, उसको खिताब फरमा रहे हैं नालायक है। मैं मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ ना, और मेरे पास खतरनाक लफ्ज़ है इससे, मतलब नालायक, नामुनासिब, बेकार, नाहंजा। जो थोड़ा तहजीब और सकाफत से जिसका रिश्ता होगा वो तो टोक देगा ना। हम क्या नाज़िम साहब क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अरे मौलाना है, नजफ से पढ़ के आए हैं, नजफी आली जनाब, छोटे अगर हैं तो कम से कम आली जनाब मौलाना किबला काबा लगाइए हैं, और थोड़ा बड़े हो जाए मसलन हसन भाई की तरह थोड़ा सा अमाम और थोड़ा बड़ा होता है अल्लाह शरीफ में, तो क्या लिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना किबला काबा और नजफी साहब और ज़ैनबी साहब और कुम्मी साहब हैं। थोड़ा सा और बड़े कोई अगर पहुंच जाए, मसलन सरकार रईसुल वाइज़ीन आ जाए, तो क्या ऐलान होगा? अभी मजलिस को खिताब करने के लिए सरकार रईसुल वाइज़ीन, उम्दतुल वाइज़ीन और रईसुल मुफस्सिरीन और न जाने क्या क्या अलकाब की एकदम वो लाइन लग जाएगी सारे अलकाब की, है ना। तो अच्छों को मिजाज ये कि अच्छों को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन आप कहिएगा नालायक, बदमिजाज, तुंद मिजाज, तो मजमा टोक देगा। काम यहाँ ऐलान करने का सलीका नहीं है और निजामत करने चले आए, नाक कटवा दी हमारे गांव की है, यही तो होगा ना। अब इसके बरक्स आइए, जो बुरा है अगर उसे अच्छा कहा जाएगा तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर जब
ذاکرین سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب ایک دم مولانا طلیق اللسان کوئی ذاکر ہوتا اور چرب زبان ہوتا, زبان چلتے چلتے اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے, تو اس میں کبھی کبھی دبے لفظوں میں کیا جلدی سے نکل جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کس سے تھا؟ جناب فرعون سے تھا. تو اگر ایسے زبان جناب فرعون, جناب نمرود, شداد قبلہ و کعبہ ہے, دیکھیں آپ یہاں ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ اچھا لقب جچتا ہی نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, مجمع کا زیر لب مسکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پہ اچھا لقب جچتا ہی نہیں ہے. تو اب میں لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں, اب آپ لاکھ طریقے چلائیے, کسی کو رضی اللہ کہیے, لولے کو کہیے, لنگڑے کو کہیے, شرابی کو کہیے, ناہنجار کو کہیے, بدمزاج کو کہیے, بدکردار کو کہیے, نامناسب کو کہیے, جسے چاہیے رضی اللہ کہہ دیجیے, مگر قیامت تک کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے مزاج انسانیت کو اتنی بلندی میں رکھ دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اچھے کو اچھا کہا جائے گا, اچھا کہا جائے گا, برے کو برا کہا جائے گا. اور اب تو لوگ خوابوں میں بھی یزید کو دیکھ, ظاہر سی بات ہے امام حسین کا وہ چل رہا ہے خم, تو ظاہر سی بات ہے امام حسین ہی علیہ السلام کے اعتبار, تاکہ دنیا سنے بھی تو کہ امام حسین کس کردار کے مالک ہیں اور یزید کس کردار کا مالک ہے. اب تو خوابوں میں بھی آنے لگے ہیں لوگوں کے, کون؟ یزید خواب میں آنے لگے, وہ بھی کس کے؟ ہمارے اور آپ کو تھوڑا آئے گا, مفتی صاحب کے خواب میں آنے لگا ہے. کمال ہے, حدیث رسول کی پڑھتے ہیں, شریعت کا مزاج بنایا جا رہا ہے, کتاب خدا پڑھی جا رہی ہے, مگر خواب میں کون آ رہا ہے؟ یزید. ایک مفتی صاحب تھے, ان کے خواب میں آیا یزید کا, آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا اور دیا ہوگا, دیکھیے ٹھیکیداری, اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جنت بانٹتے ہیں. ارے جب ہماری جو ملکیت ہے, ہمارے مولا کی ملکیت ہے, اور بانٹ یہ رہے ہیں, ستم دیکھیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سنا معاف کر دیا اللہ نے آپ کو. ہاں معاف کر دیا. پھر تو آپ تو جنت میں مزے لے رہے ہیں. ہاں جنت میں لے رہے ہیں. ان کو کیا پتا, جب آپ بھی جائیے گا, ٹھکائی ہوگی, ملک الموت لے کے برسائیں گے, تب پتا چلے گا کیا ہوگا. تو انہوں نے خواب میں آئے, اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اب کتابیں بھی لکھی جا رہی ہے, کیا؟ سیدنا حیات سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ. قسم خدا کہ اتنا بڑا لقب تو میرا بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد والے. دیکھیے خشک مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, حالانکہ میرا موضوع خشک ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اور دوسرے اور, لیکن خشک موضوع ہوتے ہوئے بھی میں خشک مجلس نہیں پڑھنا چاہتا. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بر محمد. تو اب کیا حیات سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ لکھی, قسم خدا کی. اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے, مصنف کون ہے جانتے ہیں؟ مصنف ابو حسین ہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ نہیں بہ رہی ہے؟ الٹی گنگا بہ رہی بھیا. ارے آپ حیات سیدنا یزید رضی اللہ اتنے چاپ اور چاشنی لے کے لکھ رہے ہیں, تو نام ابو یزید رکھتے یہ تو یہ مزاج ہونا چاہیے. ہم تو دل کھول کے لکھتے ہیں, مولا کائنات کی حیات پہ پڑھتے ہیں, ان کی سیرت پہ پڑھتے ہیں, ان کی حیات طیبہ پہ پڑھتے ہیں. ہم نے جب لکھا بھی ہے, نام بھی ویسے ہی رکھا ہے. ہمارے یہاں کوئی علی ہے, کوئی حیدر کرار ہے, کوئی صفدر ہے, کوئی غازی ہے, کوئی عباس ہے, کوئی صفدر ہے. جیسے ہمارے مولا ہے ویسے ہی ہمارے یہاں اچھا اچھا نام ہے. ان کا نہ مولا اچھا ہے نہ نام اچھے ہیں, تو ظاہر بات ہے. ایک سلام پڑھ دیجیے پر محمد. تحریکیں چلائی جا رہی, اور اعتراض امام حسین علیہ السلام یہ ہوتا کہ ساری کائنات نے بیعت کر لی تھی, تو امام حسین نے تنہا کیوں نہیں بیعت کی؟ امام حسین نے تنہا کیوں نہیں بیعت کی تھی؟ مصلحت کا تقاضا یہ تھا
अकाबिर असागिर, फिर वही लफ्ज़ें आएंगी, असाकिर अकाबिर, छोटे बड़े सब ने बैयत कर ली थी। जहां जहां इस्लाम का कलमा पढ़ा जा रहा था, जहां जहां नाम खुदा लिया जा रहा था, वहां वहां यजीद की हुकूमत पहुंच चुकी थी। और उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत का नाम यजीद है। तो दुनिया कह रही है मसलहत का तकाजा ये था, मसलहत परस्ती थी। जब सारी दुनिया ने बैयत कर ली थी तो इमाम हुसैन को भी बैयत कर लेनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी तपते हुए सहरा में आने की, क्या जरूरत थी कुर्बानी देने की, क्या जरूरत थी भरा घर लुटाने की, क्या जरूरत थी कि भूखों प्यास के आलम में आने की, क्या जरूरत थी नेज़ा खाने की, क्या जरूरत थी बच्चों को सताने की, क्या जरूरत थी मैदान में आने की, क्या जरूरत थी रेगिस्तान को बसाने की, क्या जरूरत थी तपते हुए सहरा में कुर्बानी देने की, क्या जरूरत थी सर कटाने की। यजीद के सामने जब सारे अकाबिर और असागिर सहाबा खामोश थे तो मसलहत इमाम हुसैन का तकाजा ये था कि फर्जंदे ज़हरा भी खामोश हो जाते। तो अजब नहीं इमाम हुसैन आवाज दे, देखो मसलहत के परस्तार तुम हो, हम मसलहत के परस्तार नहीं हैं। हम मसलहत के परस्तार नहीं है। हमारी नजरों में इस्लाम की सरबलंदी दीन मजहब का वक़ार होता है, लिल्लाहियत की तौक़ीर होती है, उलूहियत की बुलंदी होती है, रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ होता है, कुरान की मुहाफ़िज़त होती है। हमारा क़याम और हमारी तहरीक सिर्फ इसलिए होती है अगर हमारे क़याम करने से और खून बहाने से इस्लाम बुलंद होता है। तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम मसलहत इस्लाम के पाबंद हैं। अगर इस्लाम की मसलहत होती है तो हम क़याम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो इमाम हुसैन पे एतराज़ ये होता है कि इमाम हुसैन को भी बैयत कर लेनी चाहिए थी। तो अभी मैं इसी सवाल को पलट देता हूँ, जहाँ तुम ये कह रहे हो कि जब सारी कायनात ने बैयत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने तनहा क्यों न बैयत नहीं की। तो अज़ीज़ान गिरामी, सवाल को पलट दीजिए, मियाँ जब इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की तो सारी दुनिया ने क्यों बैयत की? जब इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की तो सारी दुनिया ने क्यों की? और दूसरा एतराज होता अगर हुसैन बैयत कर लेते तो उनका क्या बिगड़ जाता, तो उनका क्या बिगड़ जाता? सबने बैयत कर ली थी, मसलहत का तकाजा था कि इमाम हुसैन खामोश रह जाते, घर बार लुटाना न पड़ता। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ यह सवाल होता है, जहाँ यह सवाल होता है कि ये कहा जाता है कि जब सारी दुनिया ने बैयत की तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की? अगर इमाम हुसैन बैयत कर लेते तो यजीद का क्या बिगड़ जाता? मैं सवाल के पलट के कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन बैयत न करते तो जो सारी दुनिया ने बैयत कर ली थी, अगर तन्हा फर्जंदे ज़हरा बैयत न करता तो यजीद का क्या बिगड़ जाता? सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदरी नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारी दुनिया ने बैयत कर ली थी, तो अगर इमाम हुसैन तन्हा बैयत न करते तो यजीद का क्या बिगड़ जाता? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, यजीद कोई अनाड़ी नहीं था, वो खूब जानता था क्यों इतनी बैरत पर मुसिर यजीद की जात थी कि हुसैन से और कह रहे थे इन्ना मिसली ला ज़बाय मिसलहु, मुझ जैसा हुसैन यजीद जैसे की बैरत नहीं कर सकता। एक तरफ यजीद मुसिर है, एक तरफ फर्जंद ज़हरा है जो बैयत करने के लिए तैयार नहीं है, और यजीद बैयत करने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है। इतना मुसिर क्यों है? लश्कर लगा दिए जाए, पाबंदियां लगा दी जाए, मगर हुसैन से बैयत ली जाए तो क्या वजह है? अज़ीज़ान गिरामी, मैं 1000 जुमले पढ़ दूं, 1000 मजलिसें पढ़ दूं, मगर मेरी 1000 मजलिसों पर फर्जंद ज़हरा की शान में जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ वो अज़ीज़ान गिरामी एक तारीखी जुमला है। क्यों इतना मुसिर था यजीद कि हुसैन पर पाबंदियां लगा दी जाए, रेगिस्तान में लेके आया जाए, घर बार लूटा जाए और उन्हें शहीद किया जाए अगर बैयत नहीं करते हैं? यजीद खूब जानता था जहां सारी दुनिया ने बैयत कर ली, सबने, सहाबा ने, बड़े ने, ताबईन ने, छोटे ने, सबने बैयत कर ली थी, तो यजीद क्यों मुसिर था कि इमाम हुसैन से बैयत ले ली जाए? अज़ीज़ान गिरामी, वजह कोई और नहीं थी,
یزید جانتا تھا کہ ساری دنیا کا وطن ایک طرف ہے، فرزند زہرا کی بیعت۔ یزید خوب جانتا تھا ساری دنیا کی بیعت ایک پلے میں ہے اور فرزند زہرا حضرت امام حسین کی بیعت ایک طرف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میری خلافت کی کشتی اس وقت تک سکون کے ساحل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک حسین کی تائید حاصل نہ ہو جائے۔ تو امام حسین نے اس لیے انی لم اخرج کہہ کے یزید کو للکارا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے تھوڑی ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد ٹائم زیادہ ہوگا، بعد میں اگر میں پڑھوں گا تو لوگ آئیں گے نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے برابر۔ ویسے میں جھلانے ولانے کا عادی نہیں ہوں کہ کوئی 1 گھنٹہ پڑھے اور دوسرے دن پھر میں آؤں 1.5 گھنٹہ پڑھوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین، اب آئیے کیا امام حسین کون ہے؟ ایک تھوڑا سا نسب کا ہلکا سا، دنیا کو اگر امام حسین کے کربلا اور مقاصد اور اہداف بتانا ہے تو ہمیں تاریخ کے ورق کو اور پیچھے پلٹنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی، ماحول کتنا گندا ہو گیا تھا، شریعت کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حرمت کو برباد کیا جا رہا تھا، دین کی آبرو کو پامال کیا جا رہا تھا، للہیت کے وقار کو کوچا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی امام حسین نے قیام نہیں کیا ہے، نہیں جب ماحول اتنا بگڑ گیا کہ فرزند زہرا نے دیکھا کہ اب قیام کی ضرورت ہے، تحریک کی ضرورت ہے، انقلاب اور بیداری کی ضرورت ہے، تب امام حسین نے تحریک اور انقلاب کی بنا ڈالی ہے۔ آئیے تھوڑا سا پیچھے چلیے، کون ہے امام حسین؟ بس ایک گوشہ دوں گا ورنہ یہ تو پوری مجلس کا سلسلہ ہے۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، ورق پلٹیے، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب ادھر تفصیل نہیں آنے کی ضرورت، آئیے دادا، ان کے دادا پہ چلتے ہیں، ان کے دادا کو دیکھتے ہیں وہ کون ہیں۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان۔ ابو سفیان کا کردار پہچان لیجیے پہلے، ایسا نہیں کہ امام حسین ایسے ہی بیٹھے تھے، میں نے کہا نا امام نے نہیں کہا کہ میں تفریح میں ایسے بیٹھا تھا، تفریح کے لیے نکل چلا چلو یزید کے مقابلے میں آ جائے، نہیں، معاذ اللہ، خاکم بدہن، ماحول بہت خراب ہو چکا تھا، شراب سمجھ کے نہیں پی جا رہی تھی، دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اب سن لیجیے قول ان کا نقل تاریخ میں، ابو سفیان کا جب خلافت ملی ہے خلیفہ ثالث کو تو اس نے کہا کہ طلق، دیکھیے عربی ذہن سے نکل گئی کہ یہ خلافت ایک گیند ہے، اسے جیسے چاہو کھیلو۔ ابو سفیان کی جان کی قسم ہے، نہ جنت ہے، نہ نار ہے، نہ کتاب ہے، نہ حساب ہے، نہ باس ہے، نہ قیامہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ ایمان لایا تو جانتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ ان قوما آمنوا بألسنتہم لیحقنوا بہم دماءہم۔ ان لوگوں نے ایمان اس لیے قبول کیا، کچھ قومیں ایسی ہیں اپنا خون بچانے کے لیے، یہ فرق پہچان لیا نا، جو اپنا خون بچانے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اسلام کو بچانے کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ہلکی جھلک تھی، ورنہ پورا ابو سفیان کو پڑھوں گا تو پھر ہم لوگ بھی اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب مفسرین کے بارے میں سن لیجیے، دادا کا مقابلہ ہو جائے پھر انشاءاللہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مفسرین نے ان کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں کیا کہا؟ وَهُوَ الْعَدُوُّ الْأَلَدُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِرَسُولِ الْإِسْلَامِ۔ یہ ابو سفیان یہ سے خسیس ترین دشمن ہے، لم یسلم الا مکرہن، اپنی مرضی سے تھوڑا ایمان لایا ہے، وہ دیکھا کہ اب گردن کٹ جائے گی تب ایمان لایا، مکرہن، مجبوری میں ایمان لایا ہے، زبردستی ایمان لایا ہے۔ وَأَشْهَدَ شہادت الحق، اور شہادت حق اور حق کی گواہی اور کلمے کی گواہی اس لیے دی ہے کہ قبل ان یضرب عنقہ،
گردن کٹنے سے پہلے سوچا کہ اب عافیت اسی میں ہے. کیوں؟ جب تک اسلام کمزور تھا بڑا دبایا ہے اس نے. آپ تو جانتے ہی ہیں بڑا دبایا ہے. احد میں آیا, بدر میں آیا, خندق میں آیا, نہ جانے کتنی کتنی جنگوں میں آیا اور اسلام کو دبانے اور تڑپانے کی بڑی کوشش کی. اور جب اسلام توانا اور تندرست اور پھول پھیل کے موٹا ہو گیا, مسلمان اور اسلام دونوں موٹے ہو گئے اور اسلام طاقتور ہو گیا, تب جا کے تب ایمان لایا. فتح مکہ پہ اب دیکھا کہ اب تو خیر نہیں ہے, تب جا کے وہ ایمان لائے. یہ ہے ان کے دادا. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے دادا کون؟ ابو طالب, محسن اسلام, کلید بردار حرم, شیخ البطحہ, سید قریش, محسن اسلام ابو طالب ہے. عزیزان گرامی, جیسا آفاقی جملہ جناب ابو طالب نے کہہ دیا ہے پیغمبر اسلام کی شان میں, قیامت تک کتابیں لکھی جاتی ہیں, لکھی جائیں, تاریخیں لکھی جاتی ہیں, لکھی جائیں, پیغمبر اسلام کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں, پڑھے جائیں, نعت لکھی جاتی ہے, لکھی جائے, مگر جو جملہ پیغمبر اسلام کے لیے محسن اسلام علی کے باپ اور حسین کے دادا نے کہہ دیا ہے, تاریخ میں ایسا جملہ نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. یا تو وہی کہہ سکتا ہے جو نبی ہو یا وصی نبی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پیغمبر سے مصالحت کے لیے آئے تھے ایک لہیم شہیم جسیم اور ہینڈسم اور خوبصورت لڑکے کو لے کے, کہا اس کو آپ پالیا اور پیغمبر کو ہمیں دے دیجئے, مصالحت ہو جائے گی. بس میں صرف پوائنٹ پہ لا کے آپ کو لانا چاہتا ہوں, نقطے کی طرف اشارہ. تو جناب کیا کہنا چاہیے تھا؟ ابو طالب کا کیا فائدہ تھا؟ لوگ کہتے ہیں کافر ہیں. قسم خدا کہ ایسا تاریخی اور عالمی اور آفاقی جملہ آج تک میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے مولائے کائنات کے باپ محسن اسلام ابو طالب نے کہا. چٹنی کی طرح چٹخال کے کلمے کو پڑھنا اور ہے, اور اپنی رگوں میں ایمان و ایقانوں اور ایمان کو بسا لینا اور بات ہے. محمد رسول اللہ کوئی بھی کہہ دے گا, مگر جو جذبہ ایثار اور قربانی پیغمبر اسلام کے لیے ہم نے ابو طالب کے سینے میں دیکھا ہے کسی جگہ اور نہیں آئے گا. لے لیجیے. کیا ان کی نظر میں, یہی تو مزہ ہے نا, ان کی نظر میں عمارہ ابن ولید بڑا خوبصورت, ہینڈسم, لہیم شہیم وسیم, لے اس کو آپ لے رکھ لیجیے, پالیے پوسیے, اور ہم لے جا رہے ہیں. تو جناب ابو طالب نے کہا ظاہر سی بات ہے, دیکھیے چہرے کی خوبصورتی اور ہے, ایمان کی خوبصورتی اور ہے. ان کی نگاہوں میں عمارہ چاہے جتنا خوبصورت رہا ہو مگر اللہ کے حبیب جیسا وہ نہیں رہا ہوگا. کب جناب ادھر مان صفتمونی, تم نے انصاف نہیں کیا ہے. اب جناب ابو طالب, میں نے کہا نا تاریخ چھان ڈالیے, نعت لکھنے والے نعت لکھتے رہے, پیغمبر کی شان میں قصیدہ پڑھا جاتا رہے, مگر ایسا جملہ تاریخ کے دامن میں جناب ابو طالب نے جو لکھا ہے, جو کہا ہے پیغمبر کی شان میں, وہ کبھی نہیں ملے گا پیغمبر کی شان میں. جناب ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں تم نے انصاف نہیں کیا. لو آتیتمونی العالم کلہ, اگر تم پوری کائنات مجھے دے دو تو دے دوں گا تمہیں محمد کو. ہے کوئی دنیا تھوڑا ہے کہ مال بٹے وہاں بھاگ لیں, نہیں. لو آتیتمونی کلھا, اگر تم مجھ ساری کائنات دے دو, ما استبدلتہ بظفر محمد بظفر رجل محمد, اگر تم مجھے پوری کائنات دے دو گے اور اس کے بدلے میں محمد کا ناخون, ایسا تاریخی اور عالمی جملہ پیغمبر کے لیے کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے. یہ شان ابو طالب ہے, کل ایمان کا باپ ہی کہہ سکتا ہے. شراب کے حوض میں غوطہ زن رہنے والے کے ابا وہ کیا جانے شان مصطفیٰ کیا ہے, بکریوں کے چرواہے کیا جانے شان رسالت محب
خواب کیا ہے؟ اونٹوں کے چرانے والے بدو کیا جانے حبیب کبریا کی منزلت کیا ہے؟ وہ تو وہی بتائے گا جو دیکھ رہا ہو کہ جب پیغمبر کی شان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی کیا کہا؟ ما استبدلتہ بصفر رجل محمد، میں پیغمبر کے ہاتھ کا ناخن نہیں، جسم کی سب سے پست چیز کا نام ہے پیر، اور پیر کا ناخن اگر پوری کائنات میرے حوالے کر دو گے تبھی محمد کا ناخن بھی تمہیں نہیں ہوگا۔ یہ ہے شان ابو طالب، حسین کے دادا ہیں۔ عزیزان گرامی اور ایسے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا لال میری آنکھوں کا نور ہے، عصائے پیری ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب کا لال نور نظر ہوتا ہے، دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، مگر جو حسن تربیت اور کردار سازی کا آئینہ جناب ابو طالب نے پیش کیا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ بیٹے تو نور نظر ہوتے ہی ہیں، بیٹے تو لخت جگر ہوتے ہی نہیں، مگر بھتیجا جس کی نگاہوں میں نور نظر آتا ہے یہ ہے پہچان لیا آپ نے کردار۔ ایک دادا وہ ہے اور ایک دادا یہ ہے۔ بس میں نے ختم کیا بغیر کسی تمہید کے۔ آج 5 محرم الحرام ہے اور ہمیں امیر المومنین کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبریٰ کو سدینہ ہے۔ وہ بی بی جو سب کے جنازے پہ روئی ہے، ملتا تو یہی ہے نا، سب کے جنازے پہ زینب برابر کی شریک ہے۔ حسین لاشیں لاتے رہے، زینب حسین کے ساتھ ماتم کرتی رہی۔ ایک ایک شہید کا لاشا آیا، حسین کے ساتھ زینب نے ماتم کیا، مگر ہائے رے زینب کی غربت کی بے کسی ہے۔ اکبر نے جب آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، بابا جوان بیٹے کا سلام قبول کیجئے، تو جانتے مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین سے پیٹ پہلے علی کی غریب بیٹی علی اکبر کے جنازے پہ آئی ہے، ماتم کیا اکبر کا۔ قاسم کی پامال میت آئی ہے، ماتم کیا ہے، سب پر جناب زینب نے گریہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی مگر علی کی بیٹی ہے، شب عاشور ہے، اپنے نونہالوں کو سمجھا رہی ہے، اے میرے لال دیکھو تم غلام ہو، علی اکبر آقا زادے ہیں، قاسم میرے بھیا کی نشانی ہے۔ اے میرے لاڈلو یہ تصور نہ کرنا کبھی کہ حسین تمہارے ماموں ہیں، عباس تمہارے ماموں، لو تم آقا زادے نہیں ہو، غلام زادے ہو۔ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں میرے لاڈلوں کو کچھ ہو گیا تو اے اور محمد میں تمہاری ماں دودھ کو نہ بخشوں گی۔ ہاں آزادارو صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب نے یہی سکھایا تھا میرے لاڈلو قاسم سے پہلے میدان میں جانا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ دونوں نوجوان دونوں اور محمد میدان میں ٹہل رہے ہیں، فضا ذرا میرے لاڈلوں کو تو بلاؤ۔ قریب آئے، اماں کیا بات ہے؟ آواز دی بیٹا ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے لڑنے کے لیے، اپنی جان اپنے ماموں پر قربان کرنے کے لیے نہیں گئے؟ آواز دی اماں ہم نے کئی بار اجازت مانگی ہے مگر آقا حسین مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا فضا میرے ماں جائے حسین کو قریب بلاؤ۔ حسین قریب آئے، آواز دی بھیا ایک سوال کرتی ہوں، علماء سے سنا ہے ذاکرین پڑھا دے، بھیا ایک سوال کرتی ہوں، ماں جائے اتنا بتا دو کل قیامت کا دن ہوگا، اگر آپ شہید ہو گئے اور میرے بچے زندہ رہ گئے اور اماں نے قیامت میں پوچھ لیا اے زینب یہ بتاؤ میرا لال حسین زیادہ عزیز تھا یا تمہارے اولو محمد زیادہ عزیز تھے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آواز دیا اولو محمد میں تمہیں سجاتا ہوں۔ آزادارو غضب ہو گیا، ننھا سا سن ہے، اور کو عباس نے تیار کیا، محمد کو حسین نے تیار کیا، دو بیٹوں کو ایک مرتبہ تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ زینب قریب آئی، کان میں ایک جملہ کا، اے میرے لاڈلو دیکھو اگر لڑتے لڑتے قرآن کے
منحور کو نہ بخشوں گی۔ اے عزادارو آؤ نا محمد چلے، 3 دن کی بھوک و پیاس، کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرتے کرتے دونوں بھائی ترائی کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ خالی ترائی دیکھی، ایک ٹھنڈی ہوا بہ رہی تھی، فرات کا پانی دیکھا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا کاش ہم مشق سکینہ لے کے آتے تو خیمے تک پانی پہنچا دیتے، سکینہ اور بچے پیاسے نہ رہتے۔ ہاں بچے باتیں کر ہی رہے تھے، ارے 10-11 برس کا سن ہے، زینب کے پھول سے بچے ہیں، کتنا سن ہی تھا۔ بنی ہاشم کی آبرو، جعفر طیار کے پوتے، علی کے نوازوں نے ایسی گھمسان کی لڑائی کی ہے کہ پشتوں پہ پشتے لگا دیے۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ تم انہیں اکیلے قبضے میں نہیں لے سکتے، چلو چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو۔ اے عزادارو لشکر شام ہے اور زینب کے پھول سے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، دونوں بچے سنبھل نہ سکے، آواز دیا آقا غلاموں کا سلام۔ جیسے ہی آواز پہنچی، ادھر سے عباس ادھر سے علی اکبر سرانے پہنچے، دونوں بچوں کو قریب خیمہ لے کے آئے۔ میں نے مختصر کر دیا، ہاں عزادارو جیسے ہی قریب خیمہ لائے ساری بیویاں آ گئی، اونا محمد کا ماتم ہونے لگا، واہ محمدہ واہ اونا واہ غربت آ گئے، سب ماتم کر رہے، مگر اونا محمد کی دکھیاری ماں علی کی غریب بیٹی زینب نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب کو بلایا جائے، اے ماں جائی آؤ تمہارے لاڈلوں کی مسجد آ گئی ہے۔ زینب قریب آئی، بس ایک جملہ کہا، اے زمین کربلا میرے بچے جب خواب میں بیدار ہوتے تھے تو میں انہیں اپنے کلیجے سے لگا لے۔ اے زمین کربلا آج سے دستور بدل جائے گا، میرے لاڈلے تیرے حوالے ہیں، جب خواب سے آؤ نا محمد چونکا کریں گے تو انہیں اپنے سینے سے لگا لیں۔ ہائے زینب کا کلیجہ پتھر رکھ لیا، زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ واہ غربتا واہ اونا واہ محمدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق دہرہ وابیہ وبالہا وسر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں کے مشیان حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، دوائش کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی نصرت و حمایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے عوان میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا انك سميع الدعاء آمين۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔